بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی فرما دے۔ جب کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر سزا مل جاتی ہے جو شرعی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے سزائیں مقرر کی ہیں، ان سزاؤں میں سے وہ سزا اگر کسی کو مل جاتی ہے تو وہ آخرت کے عذاب سے بری ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سزا مل جائے، اگر اسلامی حکومت سزا دے تو انسان آخرت کے عذاب سے تو چھٹکارا پا لیتا ہے، لیکن معافی مانگنا تو ہر حالت میں ضروری ہے۔ اگر اسلامی حکومت نہ بھی ہو، انسان کو دنیا میں سزا نہ بھی ملے، لیکن توبہ تو پھر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غلام محبت کرتا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ بہت ہی شدت کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوگی، اس نے چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا۔ لوگوں نے پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اس کو لے کر آئے۔ جب اس شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے، اس نے جرم کا اقرار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی قوانین کو نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو، تو حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ شخص ہاتھ کٹوا کر چلا گیا۔ راستے میں اس کو حضرت سلمان فارسی اور ابن القر رضی اللہ تعالی عنہما ملے۔ ابن القر نے پوچھا کہ جناب تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا شیر خدا، امیر المومنین، داماد رسول، زوج بطول اور کافی سارے لقبوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے نام لیا۔ تو ابن القر نے اس کی محبت کو آزمانے کے لیے کہ اس کو اب بھی حضرت علی سے محبت ہے یا نہیں، اس آزمائش میں پوچھا کہ جناب حضرت علی نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو حضرت علی کا اب بھی نام لے رہا ہے، کیا اب بھی حضرت علی سے تجھے محبت ہے؟ اس غلام نے جواب دیا، اس نے کہا حضرت علی کا تو مجھ پر احسان ہے کہ حضرت علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا، کہ جو آخرت میں سزا ملنی تھی وہ دنیا میں مل گئی، اب میں آخرت کے عذاب سے بری ہوں۔ تو کیا ہوا کہ اگر ہاتھ کٹ گیا تو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت علی کو یہ تمام باتیں بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلا کر فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے کر۔ اس شخص نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ آگے کیا اور جو وہ علیحدہ ہوا تھا ہاتھ وہ بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وہ کٹا ہوا ہاتھ بازو کے ساتھ جوڑ کر اوپر کپڑا ڈالا اور کچھ پڑھنا شروع ہو گئے۔ پڑھ رہے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ اے علی کپڑا ہٹا دو۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ سلامت تھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے ایک ایسے شخص پہ یہ کرم فرمایا، اپنی کرامت دکھائی کہ جو شریعت کے احکام نافذ ہونے پر خوش تھا۔ اور یہ واقعہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہوا ہے، کسی عام کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت کے تمام احکام کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔